یہ بتلائیے گا کہ صدر مملکت کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر آپ کی ابھی تک چونکہ کوئی رائے نہیں آئی ہے، تو میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے، ان بلوں کی آئینی حیثیت کیا ہے، اور صدر مملکت کی طرف سے ٹویٹ کا آنا یہ کتنا سنگین معاملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، صدر مملکت صاحب نے جو اس پر ٹویٹ کی ہے میرے نزدیک ڈیلیڈ ہے. انہیں بہت پہلے خود اس میں اپنے آبجیکشن دے کے واپس کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنے عملے کے اوپر چھوڑ دیا اور عملے نے واپس نہیں کیا آبجیکشنز کے ساتھ. لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ اس پر اسینٹ نہیں دی ہے پریزیڈنٹ نے، جو کہ آئین کی ضرورت ہے. ایک بل جو ہے وہ قانون اس وقت بنتا ہے جب صدر اس پر دستخط کر دیتا ہے اور اپنی جو اسینٹ ہے وہ دے دیتا ہے آئین کے مطابق. ٹھیک. تو بے شک اس میں غفلت ہو سکتی ہے، صدر کی بھی غفلت ہو سکتی ہے، ان کے عملے کی بھی، لیکن ایک بات تو یقینی ہے کہ وہ دونوں بل جو تھے جو پیش کیے گئے، جس پر اب اس بات پر بھی کوئی دو آرا نہیں ہے کہ اس پر صدر کے دستخط نہیں ہے، تو وہ دونوں بل جو ہے وہ قانون نہیں بن سکے، ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنے ہیں، لہذا ان پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکتا. میں صرف اس حد تک کہنا چاہوں گا. باقی یہ تو فیکچول کانٹروورسی ہے کہ انہوں نے کس کو کیا کہا اور کس نے کیا کرنا تھا اور کس نے واپس بھیجنا تھا. ایک بات کلیئر ہوگی، جو اٹارنی جنرل نے کل سپریم کورٹ میں کہا ہے کہ وہ بل جو تھے وہ واپس آ گئے ہیں اور انسائنڈ واپس آئے ہیں، اس پر صدر کی دستخط نہیں ہے. تو اس سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے آئین کے تحت انسائنڈ بل یا جس پر اسینٹ نہیں ہے وہ نہیں بنتا، ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں بنتا. اچھا، دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر صاحب نے چونکہ مقررہ جو مدت تھی 10 دن کی وہ گزار دی اور انہوں نے سائن نہیں کیے، لہٰذا یہ قانون بن گئی کیونکہ لیجسلیچر بھی موجود نہیں ہے، اور قانون یہ کہتا ہے کہ 10 دنوں میں ان کو اپنی منظوری یا مسترد تحریر کے ساتھ واپس کرنا ضروری ہے. یہ دو ہی آپشنز ہیں ان کے پاس. صحیح کہا کہ دو آپشن ہیں، انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مسترد کر دیا تھا اور اپنے عملے کو کہا تھا کہ واپس کر دو. لہذا اب تو یہ صرف ایک تو بات ان کی رہ گئی. میں اس بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے، کیونکہ جہاں تک وہ کہا جاتا ہے کہ وہ قانون بن گیا ہے، اس کے لیے ایک اور شک ہے سپریم کورٹ کی کہ جب صدر اس کو نہیں اسینٹ دیتا تو پھر وہ جوائنٹ سٹنگ میں جو ہے قانون جاتا ہے. اگر جوائنٹ سٹنگ میں وہ پھر سے پاس ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر اسینٹ نہیں دیتا اتنے وقت میں، تو اس صورت میں یہ خود بہت قانون بن جاتا ہے. لیکن یہ دوسری سٹیج تو قانون کی آئی نہیں تھی، یعنی یہ واپس تو گیا ہی نہیں تھے جوائنٹ سٹنگ کے لیے، تو اس لیے یہ اس کی مماثلت سے اس کو نہیں کہا جا سکتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو ٹویٹ کرنا چاہیے تھا، ان کو ٹائملی اس کے اوپر انٹرپٹ کرنا چاہیے تھا؟ انٹینشنل ہے ان کا یہ اس طرح کا اقدام؟ اور پھر سیکرٹری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بل جو ہیں وہ ابھی تک ان کے دفتر میں موجود ہیں، کل جو ان کو برطرف کیا انہوں نے اپنے عہدے سے، وہ وقار احمد صاحب وہ کہتے ہیں کہ وہ بل تو ابھی بھی یہاں پہ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کھیلے ہیں صدر مملکت، بہت عزت ہے ان کے لیے، لیکن یہی بات ہو رہی ہے بار بار. دیکھیے، بات یہ جو سیکرٹری کی بات ہے میرے نزدیک اس کی بہت کم کریڈیبلٹی ہے صدر سے. اب صدر مملکت ایک بات کہہ رہے ہیں، بھول جائیں عارف الوی ہیں، ملک کے صدر ہیں، اور جو سب سے بڑا جو سمبولک عہدہ ہے وہ صدر کا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ صدر کی بات کو لایا جائے. اور وہ سیکرٹری جو اس کو رکھا ہوا تھا اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ لامحالہ کسی کے کہنے پر کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب دوسری بات جو ہے، جو ایک فیکٹ سامنے آ گیا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس پڑا ہے. اگر پڑا ہے تو آپ نے واپس کیوں نہیں بھیجا جب صدر نے آپ کو کہا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اٹارنی جنرل نے اگر بات مان لی ہے کہ یہ واپس آ گیا ہے بغیر دستخطوں کے، تو پھر یہ اس کا کہنا غلط ثابت ہو گیا کہ بھئی وہ ابھی بھی پڑا ہے ان کے پاس. اس کا مطلب واپس وزارت قانون کے پاس چلا گیا ہے، انسائن چلا گیا ہے. اور اگر وہ انسائنڈ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں صدر کی سینٹ نہیں ہے، اور نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ قانون کی شکل نہیں اختیار کرتا. وہ ایک بل ہے جو کہ
पास नहीं हुआ। तो आपके ख्याल में सदर मुमलिकत को एक नोट के साथ, जैसे वो भेजते हैं अमूमन वापस बिल, ये एक नोट के साथ उनको नहीं भेजना चाहिए था? क्यों नहीं भेजा उन्होंने? क्योंकि आर्मी एक्ट उनके पास 3 अगस्त को पहुंच गया था, इसके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, दोनों मुतनाज़ा बिल तस्वुर किए गए, पीटीआई की निगाह में भी समझे जाते हैं। और क्या आपको नहीं लगता अगर वो इतराज़ करके भेज देते तो मामला क्लियर हो जाता? अब तो ऐसे लगता है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ और जो दीगर लीडरशिप है साइफर के मामले के ऊपर, वो इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर जो है वो ट्रायल होगी। यही कोशिश नजर आ रही है, लेकिन तभी ट्राई हो सकेगी अगर ये इसको हम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तस्वर कर लें। ठीक, जो मैं समझता हूँ कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, तो चाहे उनसे गलती हुई, गफलत हुई, जो भी हुई उनसे, लेकिन बात तो ये है जिसको हम अंग्रेजी में बॉटम लाइन कहते हैं, वो ये है कि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना चाहिए आपके ख्याल में? सुप्रीम वो कोर्ट अल्टीमेटली जाएगा। अगर उसके तहत ये कोई इक़दाम लेने की कोशिश करेंगे तो लामहला इससे ये बात चैलेंज होगी कि किस कानून की आप बात करें, उस कानून तो बना ही नहीं, उस पर तो सदर ने असेंट ही नहीं दी है, तो किस तरह से? तो ये एक बड़ा दूसरा बड़ा अहम मसला है जो कि दुनिया भर की जूरिस्प्रूडेंस का है जी। जब असेंबली तहरीर हो जाती है, जब मिसाल के तौर पर जब पार्लियामेंट तहरीर हो जाती है जी, अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं, वो तहरीर हो जाती है, तो तहरीर होने के बाद फिर अगर उसके बाद अगर कोई मामला सदर के पास होता असेंट या नहीं देने का, उस सूरत में अगर सदर असेंट नहीं देता ठीक, तो वो कभी भी कानून इसलिए नहीं बनता कि इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पॉकेट वीटो, ठीक, क्योंकि ये वापस नहीं जाता था। आइन ये कहता है कि अगर सदर असेंट ना दे तो फिर उस सूरत में ये वापस जाता है जॉइंट सिटिंग के पास। अब वो जॉइंट सिटिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब नई पार्लियामेंट आएगी तो उसके ऊपर अमल दरामद होगा, आपके अमल दरामद वो कंसिडर करेगी, तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, तो लिहाजा इसको नहीं, जब पार्लियामेंट ही 10 दिन के अंदर डिसॉल्व हो गई, यानी आप देखें ना कि वो 7 तारीख है, एक शायद 2 तारीख है, 9 तारीख को तो डिसॉल्व हो गई थी नेशनल असेंबली, जबकि पार्लियामेंट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी 10 दिन उसके बाद। अच्छा सर, लास्ट ये जो आपने देखा कि तोशाखाना केस में आज की समाअत थी, उसके बाद जो फिर पीटीआई का एलामिया है, तो क्या चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के खिलाफ आपको लगता है कि पूरी बतौर जमात अब तहरीक इंसाफ जो है वो इस तरह की उसके ऊपर आएगी कि जो जुबान इस्तेमाल की गई है ये पढ़ने के काबिल भी नहीं है? देखिए, मैंने ये नहीं देखा, मैंने आपने बताया है तो वहाँ से मुझे पता चला कि कुछ किस्म की जबान इस्तेमाल हुई है। मैं समझता हूँ कि नामुनासिब है, पता नहीं, इसको मैं कंफर्म भी करने की कोशिश करूंगा। जुडिशरी के बारे में, जज के बारे में नामुनासिब जबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर रिलीफ नहीं भी मिले तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आमिद खान साहब, आपने हमें वक्त दिया।